السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلباء اور طالبات، انشاءاللہ بھی ہم العقیدۃ الواسطیہ پڑھیں گے، کیونکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بہت ہی عظیم کتاب ہے جو اللہ عز و جل کے اسماء و صفات اور اس کے اصول و ضوابط پر مشتمل ہے۔ ہم نے بات شروع کی تھی کہ اہل سنہ والجماعہ یہ راہ اعتدال پر قائم ہے امت کے دیگر فرقوں کے بالمقابل، جن میں سے کچھ فرق کا تذکرہ کیا گیا تھا، اور پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کچھ اصول بیان کیے، اور ان میں سب سے پہلا اصل کہ اللہ عز و جل کے صفات میں اہل سنہ والجماعہ راہ اعتدال پر قائم ہے صفات کے سلسلے میں، بالمقابل اہل التعطیل یعنی جہمیہ اور اہل التمثیل یعنی مشبہہ کے۔ اسی طرح دوسرا اصول بیان فرمایا کہ اہل سنہ والجماعہ افعال اللہ کے سلسلے میں اعتدال پر قائم ہے قدریہ اور جبریہ کے بالمقابل۔ قدریہ کا کیا عقیدہ ہے؟ سب سے پہلے تقدیر کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، جس میں 4 مراتب کا ذکر تھا اللہ کی، یعنی اس پر ایمان رکھنا، جس کو بالاختصار اگر کہا جائے مراتب القدر کو تخلیق، علم، مشیت۔ تخلیق ہے، علم ہے، مشیت ہے اور کتابت ہے، مطلب یہی مراتب ہیں۔ اہل سنہ والجماعہ تقدیر کو ان مراتب کے ساتھ مانتے ہیں۔ قدریہ کا عقیدہ کیا ہے اور کیا ان کے دلائل ہیں، یہ عقیدہ کہاں سے شروع ہوا ان لوگوں کا، یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر دیا تھا۔ بات ہماری چل رہی تھی جبریہ سے متعلق۔ بالاختصار میں ذکر کر دوں، قدریہ بعض ہیں جو اللہ رب العالمین کے علم کا ہی انکار کرتے ہیں، اور یہ بالکل شروع کے جو قدریہ تھے وہ تھے، کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کو پتہ نہیں ہوتا جب تک کہ انسان کچھ کرتا نہیں ہے، جب انسان کچھ کر دیتا ہے تبھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ انسان کو مکمل اختیار ہے، انسان جو چاہے کرتا ہے، مکمل یعنی مختار کل ہے انسان اپنے اعمال کے سلسلے میں، یہ ان کا کہنا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں، اب بعد میں جو تھے قدریہ کے، جو آہستہ آہستہ ذرا سا ان کے اندر خفت آتی گئی ان کے عقیدے میں، تو آخر اب یہ کہنے لگے کہ اللہ رب العالمین افعال کا خالق نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ انسان ہی اس کا خالق ہے، شر اور خیر کا خالق انسان ہی ہے، یہ وہ کہنے لگ گئے۔ اہل سنہ والجماعہ اس سلسلے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں یہ میں بتاؤں گا بعد میں۔ اس سے پہلے ان کی جو ضد ہے، قدریہ کی جو ضد ہے، دوسرا جو فرقہ ہے، جو گروہ ہے، وہ ہے جبریہ کا۔ جبریہ فرقہ یہ کہتا ہے کہ انسان مجبور ہے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ انسان مختار کل ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، انسان کو کسی طرح کا اختیار نہیں ہے، یہ جو کچھ انسان کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے کرواتا ہے، اور سارے کاموں کا خالق شر کا خیر کا اللہ ہی ہے، انسان مجبور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان ہر شر و خیر کا، ہر کام کا خالق اللہ نہیں ہے بلکہ انسان خود ہے۔ کون کہتے ہیں؟ قدریہ۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان مختار کل ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے۔ جبریہ کہتے ہیں کہ نہیں، سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، انسان مجبور ہے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ وہ اگر ایمان لاتا ہے تو بھی وہ اللہ ہی نے اس کو مجبور کیا ہے، اور اگر وہ کفر اور شرک بھی کرتا ہے تو اللہ نے اس کو مجبور کیا ہے، یہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو مجبور کیا ہے۔ اگر کسی نے چوری بھی کی تو کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو مجبور کیا ہے چوری کرنے پر، اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے،
نعوذ باللہ اگر کوئی زنا بھی کرتا ہے تو کہتا ہے اللہ نے اس کو مجبور کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی عمل دخل، یہ انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، جو بھی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ اور اس کے انہوں نے بہت سارے دلائل دیے تھے، اس کا رد ہم نے پچھلے ہفتے پیش کیا تھا۔ آخر میں ایک حدیث میں ذکر کر کے اس ٹاپک کو روکنا چاہ رہا تھا، وہ حدیث تھی جس سے وہ استدلال لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو انسان جو بھی کرتا ہے نا، انسان دنیا میں وہ چیز اس کے ایمان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، اور وہ جنت میں جائے گا۔ اور جنت میں انسان اللہ کی رحمت سے جاتا ہے، کفر کرے گا تو جہنم میں جائے گا، اور شرک کرے گا تو جہنم میں جائے گا، ایمان لائے گا تو ایمان لا کر عمل کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جنت میں انسان اس کے اعمال کی وجہ سے نہیں، کیونکہ اعمال کے سلسلے میں انسان مجبور تھا۔ تو وہ دلیل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بولا کہ لا يدخل احد او لا يدخل احدا الجنة عمله، کہ انسان کو جنت میں اس کا عمل داخل نہیں کرے گا۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ انسان مجبور ہے، جو کچھ وہ اچھا کرتا ہے برا کرتا ہے۔ اگر انسان مجبور نہیں ہوتا تو پھر اس طرح کی بات کیوں ہوتی؟ تو یہ حدیث، اور اسی طرح آگے جب صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کہ آپ بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے، تو کہا کہ نہیں، میں بھی نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ بمغفرۃ ورحمہ، کہ جب تک اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت مجھے نہ ڈھانپ لے میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو یہ دلیل لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اعمال کا کوئی اثر نہیں ہے، اور نہ ہی اعمال جنت میں جانے کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ اعمال انسان کے نہیں ہیں، اعمال سب کچھ اللہ کر رہا ہے۔ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں میں، کہ جو کچھ کرتا ہے وہ انسان نہیں، اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کراتا ہے انسان سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلے کے لیے اعمال کو شرط نہیں بنائی ہے، جیسا کہ اس حدیث کو انہوں نے دلیل کے طور پر ذکر کیا ہے۔ تو اس کا جواب میں نے کہا تھا آپ لوگ بھی مطالعہ کر کے آئیں، یقیناً آپ لوگوں نے مطالعہ کیا ہوگا۔ مختصراً کچھ باتیں میں آپ کے سامنے علماء نے جو اس کے جوابات دیے ہیں وہ رکھ کر اس جبریہ کے اس موضوع کو یہاں پر میں روکتا ہوں۔ سب سے پہلا جواب ابن القیم رحمہ اللہ کا جواب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو پیش کرنے کے بعد جو بات کہی ہے کہ اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دخول الجنہ لیس فی مقابلۃ عمل احد، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ جنت میں انسان، ذرا سا توجہ سے سنیے گا، بہت ہی باریک نقطہ ہے اور بہت ہی اہم نقطہ ہے، اہم بات ہے، توجہ سے سنیں پلیز، کہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث کو پیش کر کے کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جنت میں داخل ہونا یہ کسی کے عمل کے مقابلے میں نہیں ہے، کسی کے عمل کے مقابلے میں اس کو جنت نہیں ملتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا۔ مزید وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اگر ہمیں اپنی رحمت میں نہ ڈھانپ لے، اپنے رحمت میں نہ لے لے، تو پھر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ انسان جتنے بھی نیک اعمال کر لے، پوری زندگی نیک اعمال کر لے، جنت کی ایک نعمت کے برابر بھی اس کے اعمال نہیں ہوں گے۔ تو کیسے انسان کہتا ہے کہ اس کے اعمال کے بدلے اس کو جنت میں ڈالا جا رہا ہے؟ انسان زندگی کا لمحہ بھی عبادت میں گزار لے، تب بھی جنت کی ایک نعمت کے برابر بھی اس کی زندگی کے لمحے میں کی گئی عبادت اس ایک نعمت کے برابر نہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ، یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ عمل کے مقابلے میں جنت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وضاحت میں نے کی، 2-3 مرتبہ پھر سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ انسان پوری زندگی عبادت کر لے تو جنت کے 1 منٹ کے برابر نہیں ہے، 1 منٹ کے ایک نعمت کے برابر اس کی ساری زندگی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔
انسان کی زندگی میں انسان کتنی زندگی وہ عبادت کرتا ہے، کتنے سال وہ عبادت کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی محدود ہے، اس محدود زندگی میں بھی وہ محدود اوقات میں ہی محدود وقت کے لیے ہی وہ عبادت کرتا ہے۔ اس کی پوری زندگی کی عبادت کی زندگی کو اگر نکالا جائے تو لوگ اس کو چند گھنٹوں میں یا زیادہ سے زیادہ چند مہینوں میں اس کو جمع کرتے ہیں کہ پوری زندگی اگر کسی کو 60 سالہ زندگی نصیب ہو گئی ہے تو اس نے اللہ کی عبادت کتنے دن اس نے کی ہے، کتنے مہینے اس نے کی ہے۔ تو اگر ان کو الگ کر دیا جائے تو وہ گنتی کے دن یا گنتی کے ایام ہوں گے۔ تو یہ ہمارے گنتی کے دنوں میں کی گئی عبادت جنت کے مقابلے میں کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی لیے کہا کہ وہاں پر اللہ عز و جل کی رحمت کا انسان محتاج ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آگے لکھتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ کہ اگر انسان کے عمل کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ جنت رکھتا تو وہ جنت میں کبھی نہیں جاتا انسان کے۔ اسی لیے کہا کہ اگر اللہ رب العالمین انسان کو اس کی زندگی یا اس کے عمل کے مقابلے میں ساری زندگی اگر اس نے نیک کام بھی کیے ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا کر دے تب بھی اللہ عز و جل ظالم نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد رحمہ اللہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پیارے نبی نے فرمایا لو ان اللہ عذب اہل سماواته واہل ارضه عذبهم وهو غیر ظالم له ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من اعمالهم۔ صحیح حدیث علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ کہا پیارے نبی نے کہ اگر اللہ رب العالمین سارے آسمان اور زمین والوں کو عذاب دے دے، عذاب میں ان کو مبتلا کر دے تو بھی اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اور اگر اللہ رب العالمین سب کو اپنے رحمت میں ڈھانپ لے تو پھر یہ ان کے اعمال سے بہتر ہے۔ اسی طرح امام ابن جوزی رحمہ اللہ اس حدیث کو اور پھر قرآن کی ایک آیت ہے سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 72 یعنی 72، اس میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تلک الجنہ التي اورثتموها بما کنتم تعملون، کہا کہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو یہ تمہارے اعمال کے مقابلے میں ہے۔ ظاہری اور لفظی معنی اس کا یہی ہے کہ تمہارے اعمال کے بدلے اس جنت کا وارث تمہیں بنایا گیا ہے۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اعمال کے بدلے تمہیں جنت کا وارث بنایا جا رہا، اور حدیث میں پیارے نبی کہتے ہیں کہ جنت تمہارے اعمال کے مقابلے میں جنت میں تمہیں نہیں ڈالا جائے گا۔ تو ظاہراً ایک تضاد لگتا ہے لیکن تضاد نہیں ہے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں ہمیں، یعنی دونوں کو اگر جمع کر دیا جائے تو پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ نیک عمل کی توفیق بھی اللہ کی رحمت سے ہی ہوتی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کی رحمت نہ ہو تو انسان نہ پھر ایمان لائے اور نہ ہی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، پھر نہ ہی اس کو نجات ملے گی۔ تو نیک عمل کی توفیق اللہ کی رحمت ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، بعض حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے لیکن درجات کی بلندی اور اونچ نیچ انسان کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ بھی اس کا مطلب آپ لے سکتے ہیں۔ پہلی حدیث مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ انسان اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، بالکل نہیں جائے گا، اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ لیکن یہ جو آیت میں کہا کہ تلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون، تم وارث بنائے گئے ہو تمہارے اعمال کی وجہ سے، مطلب ہے کہ جنت میں جو درجات کی بلندی اور نیچ اونچ رہے گی وہ انسان کے اعمال کی وجہ سے رہے گی۔ ایک اور بات کہی امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے، کہا کہ انسان اعمال جو کرتا ہے وہ بہت کم وقت کے لیے کرتا ہے، جبکہ اللہ عز و جل جو ثواب دیتے ہیں اور نعمتیں دیتے ہیں، ایسی نعمتیں جو کہ لا یبی ولا ینفد ولا ینقضی،
ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، فسرین کہتے ہیں نعیم جنات النعیم یعنی جنات النعیم لا تنفد ولا تنقضی ولا تبید، ایسی نعمت ہے تو یہ مقابلے میں کہاں سے ہوئی؟ تو اللہ عز و جل کا انعام وہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، ایسا بدلہ ہوگا اللہ عز و جل کا جو کہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور یہ اللہ کی رحمت ہی سے ہوگا، نہ کہ انسان کے اعمال کا بدلہ ہوگا، مقابلہ ہوگا۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اس حدیث کو اور پھر قرآن کی اس آیت کو، دونوں آیتوں کو، زخرف کی آیت نمبر 72 کو اور اس حدیث کو جو کہ میں نے پیش کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا، دونوں کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں کہ يظهر لي في الجمع بين الآية والحديث أن يحمل الحديث على أن العمل من حيث هو عمل لا يستفيد به العامل دخول الجنة۔ کہتے ہیں کہ دونوں کو جمع کر کے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو جو جنت میں داخل کیا جاتا ہے تو عمل کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ عمل بھی اگر ہم مان لیں تو عمل بھی وہی عمل ہو سکتا ہے جس کو اللہ قبول کرے، اور اللہ رب العالمین کی رحمت کے بغیر کسی کا عمل کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کا مطلب یہ بیان کیا کہ اللہ رب العالمین کیا یعنی انسان جنت میں نہیں داخل ہو سکتا بغیر اعمال مقبولہ کے، اور عمل مقبول اسی وقت ہوگا جب اللہ عز و جل کی رحمت ہوگی، اور جو قرآن کی آیت میں کہا گیا کہ تلک ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، ایک اور آیت سورۃ النحل میں کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تو یہاں وہی ہے کہ تمہارے اعمال مقبولہ کی وجہ سے جو ہم نے اپنی رحمت سے اس کو قبول کیا ہے، اس کی وجہ سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ بڑے پیارے انداز سے اس کا رد کرتے ہیں، ان لوگوں کا رد کرتے ہیں، رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو انسان، آپ کہتے ہو کہ انسان کی مطلب حدیث کے متعلق جو کچھ باتیں تھیں نا وہ ختم ہے، اب آگے میں بالکل اختتامی کلمات پر ہوں کہ تم کہتے ہو کہ انسان اطاعت بھی کرتا ہے تو وہ مجبور ہے، اور نافرمانی بھی کرتا ہے وہ مجبور ہے، کیونکہ سارے کاموں کا فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور وہ انسان سے کرواتا ہے، انسان کے عمل دخل کا جنت میں داخلے سے کوئی سبب نہیں ہے، یہ تم کہتے ہو۔ حتیٰ کہ حد تو یہ کر دیتے ہیں لوگ کہ نافرمانیاں کر کے بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ سب اللہ تعالیٰ کرائے، چوری زنا فلاں فلاں سب اللہ کرائے، بھی ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کام کے یعنی بندے کے کام کو اپنی طرف، بندے کے کام کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اللہ بندے کی طرف کی ہے اللہ تعالیٰ نے، نہ کہ اپنی طرف۔ جیسے سورہ غافر کی آیت نمبر 17 میں اللہ کہتا ہے اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم۔ قدر سے متعلق لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے، جیسے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک وہ ہے جو تقدیر پر ایمان لائے اور اس کو ثابت کرنے میں اس قدر غلو کیا، کہا کہ انسان میں کسی طرح کی قدرت نہیں ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ عز و جل ہی ہے، انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ عز و جل ہے، یہ کہہ دیا انہوں نے۔ اور یہ تھے جبریہ، یہاں تک کہہ دیا کہ حتیٰ کہ وہ چوری اور زنا وغیرہ بھی کرتا ہے تو سب اللہ ہی کرتا ہے، بھی انسان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں۔ اور دوسری قسم وہ تھی جو کہتے ہیں کہ نہیں، سب کچھ بندہ ہی کرتا ہے، اللہ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہی، سب کچھ انسان ہی کرتا ہے، انسان ہی فاعل ہے، انسان ہی خالق ہے، اور بندے کا اس میں، اللہ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ بھی نہیں چلتا جب تک بندہ نہیں کرتا ہے، نعوذ باللہ، یہاں تک کا یہ ہے قدریہ۔ اور تیسری جماعت ہے جو ان دونوں جماعتوں کے درمیان ہے، جو راہ اعتدال پر ہے، وہ ہے اہل السنہ والجماعہ۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تمام افعال کا خالق اللہ عز و جل ہے، فاعل بندہ ہے، دونوں کے درمیان۔ مطلب یہ ہے اس کا کہ اللہ کی مشیت کے بغیر انسان کچھ نہیں کرتا، خیر اور شر کی راہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے،
لیکن کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، ایسا اختیار جو کہ کامل نہیں ہے، اختیار اللہ کی مشیت کے تابع ہے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر، اور مشیت میں رضا ضروری نہیں ہے۔ اس پر کافی تفصیل سے مشیت اور ارادے میں کیا فرق ہے، یہ کافی تفصیل سے ہماری باتیں ہم نے کر لی تھی۔ تو علی کل حال اہل سنہ والجماعہ اس سلسلے میں راہ وسط پر ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی شر اور بلکہ خیر اور شر کا خالق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے اور وہ اختیار اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ انسان کا اختیار تو کیا، کسی درخت کا پتا بھی بغیر اللہ کی مشیت کے نہیں گرتا، یہ ہم نے اس سے پہلے ہی پڑھ لیا ہے۔ ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں تیسرا اصول جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ فی باب وعید اللہ، اللہ کے وعید کے سلسلے میں بھی امت مسلمہ نے بلکہ اہل سنہ والجماعہ راہ اعتدال پر قائم ہے، اور اس کے لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دو گروہوں کا تذکرہ کیا کہ بین المرجئہ و بین الوعیدیہ، اور یہ قدریہ میں سے ہیں وغیرہ۔ تو المرجئہ اور الوعیدیہ، تو سب سے پہلے المرجئہ یہ ہے کون؟ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مرجئہ یہ ارجع سے ہے، جس کے معنی اخرا کے ہیں، یعنی کسی چیز کو مؤخر کر دینا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالوا ارجہ وَأَخَاهُ، ارجہ اخر کے معنی میں ہے یہاں پر، یعنی مؤخر کر دینا، پیچھے ڈال دینا۔ یا پھر کہتے ہیں کہ ارجع یعنی مرجئہ یہ رجا سے ہے، رجا سے ہے کیونکہ یہ گروہ پر رجا امید کی ادلہ یا امید کی دلیلیں ایسا غالب ہیں کہ وعید کو بالکل نہیں مانتے، تو اس لیے ان کو مرجئہ کہا گیا۔ تو کہتے ہیں وہ کہ ایمان سے یعنی عمل کا ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جیسا کہ ہندوستان کے بھی بہت سارے احناف کہتے ہیں کہ عمل ایمان میں داخل نہیں ہے، ایمان کا پھل ہے عمل، یہ کہتے ہیں۔ یہ پھل ول یہ سب نہیں بولنا، سیدھی سیدھی بات ہے کہ ایمان یعنی عمل ایمان کا حصہ ہے۔ اہل سنہ والجماعہ کا یہی عقیدہ رہا ہے کہ عمل ایمان میں شامل ہے، ایمان کا حصہ ہے، بغیر عمل کے ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ تو بہرحال یہ لوگ کہتے ہیں مرجئہ جن پر رجا امید کی دلیلیں ایسے غالب ہیں کہ یہ وعید کو مانتے نہیں ہیں، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ عمل کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسی لیے اگر کوئی چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا، جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو یہ مرجئہ ہے، کیونکہ کہتے ہیں نہیں ایمان دل میں ہے، خلاص ایمان کا تعلق دل سے ہے، دل میں ایمان آ گیا خلاص وہ جنت پکی ہے آپ کے لیے، اب آپ کچھ بھی کر لو۔ تو یہ ہے مرجئہ۔ ان کے سلسلے میں ان کے بعض مواقف اور ان کے بعض عقائد میں کچھ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اس کے بعد ہے وعیدیہ۔ وعیدیہ کون ہے؟ وعیدیہ کی تعریف کرتے ہوئے امام شہرستانی کہتے ہیں کہ یہ ہم القائلون بتکفیر صاحب الکبیرۃ وتخلیدہ فی النار، یہ مرجئہ کی بالکل اپوزٹ ہے وعیدیہ۔ یہ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو ہمیشہ کا جہنمی قرار دیتے ہیں، گناہ کبیرہ کے مرتکب کو، بلکہ ان میں بھی گروہ ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں مجرد گناہ کر لیا تو خلاص وہ پکا جہنمی اور ہمیشہ کا جہنمی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں بس گناہ کبیرہ کا کرتا ہے تو وہ پکا جہنمی اور ہمیشہ کا جہنمی ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا بھلے وہ ایمان والا ہی کیوں نہ رہا ہو۔ تو یہ فرقوں میں سے خاص طور پر معتزلہ اس میں ہے، خوارج اس میں ہیں، جو اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ گناہ کرنے والا ہمیشہ جہنمی رہے گا،
تو یہ وعید کی حدیثوں کو ایسے پکڑتے ہیں کہ امید کی حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں، یعنی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی جہاں جہاں خوشخبریاں دی ہیں ان سب کا انکار کر دیتے ہیں، اور جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ پر وعید سنائی ہے اس کو لے لیتے ہیں۔ اور ان کے پاس دلائل ہیں۔ سب سے پہلے ایک دلیل پیش کرتے ہیں قرآن کی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ اولیاء اللہ ہیں جن پر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس سے کیسے وہ دلیل لیتے ہیں؟ کوئی بتا سکتے ہیں آپ لوگوں میں سے؟ یہ ان کے لیے کیسے دلیل ہو سکتی ہے؟ وہ کیا سب کو ہی مطلب جو بھی مطلب اللہ انسان ہے ان کو مطلب اللہ کا اولیاء ہی مانتے ہیں؟ بالکل، سب کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، یہ بات بھی صحیح ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ اگر کر لیا اس نے تو وہ پورا جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے، گناہ کبیرہ کرنے والا جہنمی ہے۔ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ گناہ کبیرہ نہیں کرتے تو وہ ان کے لیے جنت ہے۔ اچھا، ایک اور واضح دلیل ان کی، ایک اور واضح دلیل مثلا کہتے ہیں من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کوئی گناہ کا ارتکاب کرے فکبت وجوہہم فی النار، یہ وعید ہے، اس میں سنائی گئی ہے کہ جو گناہ کرے گا وہ جہنم میں الٹے منہ جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ تو اب کہتے ہیں کہ جو بھی گناہ کرے گا، یہاں پر سیئہ ہے اور سیدھے جہنم کی بات ہے، تو اسی لیے جو بھی گناہ کرے گا وہ سیدھے سیدھے جہنم میں ہے، یا نکلنے کی بات نہیں کی گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترهقهم ذلہ ما لهم من اللہ من عاصم كأنما اغشیت وجوہهم قطعا من اللیل مظلمہ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ کہتے ہیں کہ یہ جو برائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو اس کا بدلہ اسی طرح ان کو ملے گا۔ اور پوری لمبی آیت ہے، اس کے بعد آخر میں اللہ نے کہا کہ اولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ ایک دلیل ہے ان کی، جس سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گناہ کا مرتکب وہ ہمیشہ کا جہنمی ہے اور وہ جنت نہیں جائے گا، بلکہ یہاں تک کہتے ہیں اسی لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش والی حدیث کا بھی انکار کر دیتے ہیں، اور جو ذرا سا غلو جن میں کم ہے وہ کہتے ہیں کہ سفارش والی حدیث تو ہے لیکن اللہ کے رسول گناہ کبیرہ کے مرتکبین کے لیے سفارش نہیں کریں گے۔ اس طرح کا جواب ان کے پاس ہے۔ حدیثوں سے بھی استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے کہ گناہ کرنے والا وہ جہنمی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار فقال والله لا أعلم لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حتى حبستها ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کو تکلیف دینے والے کے لیے جہنم کی خبر دی ہے، یعنی جہنم کی خبر سنائی ہے، جہنم کی وعید سنائی ہے۔ تو اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک جانور کو تکلیف دے کر وہ جہنمی بن جاتی ہے، تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کی وہ جہنمی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قتل نفسا بحدیدة فحدیدیته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا۔ حدیث میں بڑی شدت اختیار کی گئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی لوہے کے ذریعے اپنے آپ کو قتل کر لیا، لوہے سے اپنے، تو کہا کہ جہنم میں بھی وہ اسی لوہے کے ذریعے اپنے آپ کو مار رہا ہوگا اور وہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا۔ اور کہا کہ جس نے زہر پی کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، خواتین توجہ سے سنیں آپ لوگ اور مرد حضرات بھی، کہ جس نے زہر پی کر اپنے آپ کو ختم کر لیا تو جہنم میں بھی وہ زہر پیتا رہے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔
اور کہا کہ اگر کوئی اوپر سے کسی پہاڑ سے یا اوپر سے کود کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے تو وہ جہنم میں بھی ایسے ہی وہ کودتا رہے گا اوپر سے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو اس حدیث سے بھی وہ استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گناہ کا مرتکب ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں ہوتا ہے، اور بعد نے کہا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جو گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اس سے ایمان ہٹا لیا جاتا ہے، وہ مومن نہیں رہتا۔ جو گناہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا، بلکہ کہتے ہیں کہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا بعض کہتے ہیں وہ مشرک ہو جاتا ہے، بعض کہتے ہیں وہ کفر کر لیتا ہے، بعض کہتے ہیں منافق ہو جاتا ہے، بعض کہتے ہیں وہ فاسق ہو جاتا ہے، مومن وہ نہیں رہتا۔ اور کہتے ہیں کہ جنت مومنوں کا ٹھکانہ ہے، جو فاسق ہو جائے گا وہ جنت میں کیسے جائے گا، جو منافق ہوگا وہ جنت میں کیسے جائے گا، جو کافر ہوگا وہ جنت میں کیسے جائے گا، جو مشرک ہوگا وہ جنت میں کیسے جائے گا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث سے پہلے میں بولوں کہ اتنا بھیانک ان کا عقیدہ کہ بعض صحابہ کو بھی، جیسے کہ بعض جنگوں سے جو صحابہ رک گئے تھے ان کو بھی انہوں نے جہنمی قرار دے دیا ہمیشہ ہمیشہ کا۔ اس حد تک حضرت طلحہ بن زبیر کے بارے میں تک یہ کہا انہوں نے۔ اسی طرح ابن بکر عبد الواحد ابن زید، ان کی جو کہ ان کی بہن تھی، ان کے بیٹے، اور پھر طلحہ، وہ کہتے ہیں کہ طلحہ اور حضرت زبیر کے بارے میں جو کہ بدری صحابی تھے، ان دونوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ دونوں کافر ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ نعوذ باللہ جہنم میں رہیں گے۔ تو اس طرح کے بہت سارے ان کے افکار ہیں اور ان کے پاس دلائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو جہاد سے صحابہ رک گئے تھے، چونکہ جہاد سے رکنے والا وہ کفر کرتا ہے اور کافر ہمیشہ کا ہمیشہ جہنمی ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے ادلہ ہیں ان کے پاس جو وہ دلیل دیتے ہیں، اور بھی کچھ ان کے مواقف ہیں۔ فی الحال ان کے ادلہ ذکر کر دیا میں نے، تو آپ لوگ بھی کافی ٹینشن میں آ گئے ہوں گے، تو جان بوجھ کر میں نے ان کے ادلہ آپ کے سامنے ذکر کیے کہ اگر بے چینی آپ میں ذرا برابر بھی ہے، حق کو پانے کی تڑپ ہے، تو آپ مطالعہ کریں اور ان ادلہ کا جواب دینے کی کوشش کریں، پھر ہماری جب ملاقات ہوگی ان ادلہ کا جواب بھی دیا جائے گا۔ فی الحال میں یہیں پر رکتا ہوں، میں نے ادلہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ان کے، آپ لوگ جواب تلاش کریں، امتحان کی تیاری کے ساتھ ساتھ جب بھی وقت ملا کو ضرور مطالعہ کریں۔ جو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے، جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس کا کیا مطلب ہے، علماء نے اس کا کیسے رد کیا ہے، وہ آپ لوگ بھی تلاش کریں، تاکہ جب میں آپ کو جواب دے رہا ہوں گا تو آپ کو خود بڑا مزہ آئے گا اور سمجھنے میں، یاد رکھنے میں بھی آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی انشاءاللہ۔